نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی توفیق سے کل جمعۃ المبارک پر جس خطاب کا جو مضمون اپنے خطاب میں شروع کیا تھا، چونکہ نامکمل رہا تو میں نے چاہا کہ اب اور بعد نماز عصر محفل نعت شریف ہوتی رہی تو میں نے چاہا سورہ انفال کو آگے شروع کرنے کی بجائے اس کو مکمل کر لوں ایک مضمون کو، اور پھر ساتھ ہی آج سورہ انفال بھی شروع ہو جائے. آپ کل کے بیان کے ذریعے واقف ہو چکے کہ اس گائے کے ذبح کرنے سے مراد روحانی اور عرفانی تعبیر میں تفسیر اشاری کے باب میں اس سے مراد کیا تھا. نفس امارہ مراد تھا، اور جو جوان مارا گیا اس سے مراد دل تھا، اور پھر جنہوں نے مارا وہ نفس کی اولاد تھی، چچا زاد تھے، شہوت کی اور غضب کی، تکبر، حسد اور حقد وغیرہ کی قوتیں تھیں، اور اس جوان دل کے مر جانے سے جو نڈھال ہو کے مردہ ہو گئی وہ روح تھی جو اس کا باپ تھی. اب اس میں آتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے اوپر اشتباہ ہو گیا ہے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی اور نشاندہی کریں، مزید علامات بتائیں تاکہ ہمیں اشتباہ نہ ہو. یہاں میں نے ایک بات شروع کی تھی جس پر پھر وقت ہو گیا نماز کا تو ہم نے گفتگو روک دی. اشتباہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی وجہ سے زندگی میں مغالطہ کھاتے ہیں اور کامل کی تلاش میں یا مرشد کی تلاش میں یا صالح کی تلاش میں یا ہادی کی تلاش میں ٹھوکر کھاتے ہیں، یا اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتے. وہ یہ میں نے بتایا تھا کہ ہر مستعد طالب نہیں ہوتا، یعنی ہر محنت کرنے والا، ریاضت اور مجاہدہ کرنے والا، وہ محنت اور ریاضت اور مجاہدہ تو کر رہا ہے مگر اس سے یہ متعین نہیں ہوتا کہ وہ طالب حق بھی ہے یا نہیں. ممکن ہے وہ جو ظاہری ریاضت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ان تمام کوششوں کا بنیادی مقصد اس کا رزق زیادہ حاصل کرنا ہو، کاروبار بڑھانا ہو، مال و دولت لینا ہو، افسر بننا ہو، اونچی عہدے کو لینا ہو، دشمن کو مارنا ہو، عوام کے دلوں کو تسخیر کرنا ہو. اس پر میں نے گفتگو بھی کی تھی، آپ نہیں تھے کل جمعہ پر نہیں تھے. تعجب ہے. تو میں نے اس پر مثالیں دی تھی کہ لوگ چلے کرتے ہیں، یاد ہے نا، ورد کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تسخیر قلوب کرتے ہیں. میرے پاس ایک عالم دین آئے، ہماری لاہور کی ایک بہت بڑی جامعہ ہے، دینی دارالعلوم ہے، جامعہ ہے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ کل یا پرسوں ایک دو دن پہلے بہت سارے لاہور کے علماء، اہل سنت کے اکابر، چوٹی کی علماء، کوئی تقریب تھی، فنکشن تھا، اس کی وجہ سے جمع تھے. تو فنکشن ختم ہوا تو پھر دفتر میں بیٹھ گئے. اکابر جو مدارس کے معتممین ہوتے ہیں، بڑے منتظمین اعلیٰ، چوٹی کے سب سے ہیڈز جو ہوتے ہیں، اکابر علماء بیٹھ گئے تو اس مجلس میں مخصوص مجلس تھی، آپ کا ذکر چھڑ گیا. تو جب ذکر چھڑا تو انہوں نے یہ بات طے کی متفقہ طور پر، سارے متفق تھے کہ یہ جو گھنٹوں خطاب کرتے ہیں قادری صاحب اور ایک شخص نہیں ہلتا، اور ہزار ہا کی تعداد میں لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں. ہمیں آج کل 100 200 بھی
سننے کے لیے نہیں آتے، یا تھوڑی دیر لمبا کریں لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا جمعہ کی دوسری اذان پر مسجد میں آتے ہیں۔ خطاب آج کل علماء کا دینی خطاب سننے والے لوگ نہیں رہے، رغبت نہیں رہی، لمبی بات کوئی نہیں سنتا، وہ گھنٹوں گھنٹوں کریں، 5 گھنٹے بھی خطاب دیا ہے میں نے، یہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو 5 گھنٹے بھی کیے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہوئے ہیں، اور ایک شخص اٹھتا ہلتا نہیں، ٹانگیں کیوں نہ سن ہو جائیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اور لوگوں کی جو اتنی کشش، ہم نے مخالفت بھی کی، فتوے بھی لگائے، کراچی سے پشاور تک واجب القتل بھی ان کو قرار دیا، اہل سنت سے بھی نکالا، اسلام سے نکالا، امت سے نکالا، کفر کے فتوے دیے، اخباروں میں چھاپا، سب کچھ کیا، مگر مخلوق ہیں، عوام ہیں، ان کے دل، ان کی کشش اور رغبت میں کمی نہیں آ رہی۔ یہ سارا اس موضوع پر ڈسکس ہو رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ موضوع تھا ڈسکشن کا، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ قادری صاحب کے پاس کوئی عمل ہے، اس میں اعظم ہے کوئی، اس سے وہ لوگوں کے دل کھینچتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سے تسخیر قلوب کرتے ہیں۔ آپ کو سنایا کبھی مفتی صاحب یہ بات؟ اچھا، میں نام نہیں لیتا نا کسی کا، اور دارالعلوم کا اور جامعہ کا نہیں لیتا، مقصود بات سمجھانا ہوتا ہے، کسی کا پردہ اٹھانا تو مقصود نہیں ہوتا، بات سمجھانا مقصود۔ تو میرے پاس وہ آئے، انہوں نے کہا میں بھی اجلاس میں شریک تھا، تو سب نے کہا کہ وہ اس میں اعظم ہے، اور وہ تسخیر قلوب کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کا۔ اور انہوں نے، کسی نے کہا دیکھو جب وہ خطاب کے لیے اٹھتے ہیں، آپ غور سے دیکھیں تو شروع کرنے سے پہلے ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، اس وقت وہ پڑھتے ہیں وظیفہ، کچھ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے طے کیا کہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے، یہ ان سے، تو انہوں نے کہا میری ڈیوٹی لگائی تمام علماء اکابر نے کہ آپ کا آنا جانا یا ملاقات ہے تو آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ اسم اعظم کیا ہے جس سے تسخیر خلائق اور مخلوقات کی اور دلوں کی کرتے ہیں۔ تو میرے پاس وہ آئے، انہوں نے پھر مجھ سے براہ راست سوال کیا، یہ ساری بات انہوں نے بتائی مجھے، میں سن کے ہنس پڑا۔ میں نے کہا بھی میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اور نہ میں کوئی تسخیر کا وظیفہ پڑھتا ہوں، نہ میں نے کبھی پڑھا ہے، نہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، نہ ادھر دھیان جاتا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں کبھی یہ کام۔ وہ کہنے کہ نہیں سوال ہی، وہ کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی؟ بڑی تکرار کیا انہوں نے، میں نے انہیں بتایا کہ آپ انہیں ایک بات بتا دیں، حلفاً بتا دیں، میں نے حلف کہا، حلف اٹھایا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا، انہیں کہا کہ حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی اسم اعظم، کوئی وظیفہ، کوئی تسخیر قلوب، کوئی تسخیر خلائق کا نہ کرتا ہوں، نہ پڑھتا ہوں، نہ کبھی کیا ہے، یہ میرے معمول میں شامل ہی نہیں، میرے معمول میں۔ اور میں ایسے وظیفے اور ان خیالات کی خاطر ایسے وظیفوں کو پڑھنے کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی یہ میری طبیعت ہی گوارا نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی، مجھے کوئی لا کے دے دے تب بھی نہیں پڑھوں گا۔ میرے پاس لکھے ہوئے پڑھے ہیں، 50 کتابیں پڑھی ہیں گھر میں، ابا جی قبلہ کا کتب خانہ اور مکتبہ جو پڑھے ہیں میرے پاس، اور میں جانتا بھی ہوں، بڑے بڑے مرقع اور بڑے بڑے جواہر، کتابوں کے نام ہیں، جواہر خمسہ، مرقع کلیمی، بڑی چیزیں ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ کتابیں ساری زندگی جو اسی صحرا میں ہی گزری ہے نا سفر کرتے ہوئے، تو میں نے کبھی نہ اسم اعظم کے باب کو کبھی پڑھا ہے، نہ کوئی تسخیر کا وظیفہ پڑھا ہے، نہ کبھی لیا ہے، نہ کرتا ہوں۔ جب قسم کھا لی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں ایسا کچھ نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب ان کو اتنا بتا دیں، یہ ماجرا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بس۔ یہ ایک مختلف قسم کا سودا ہے، اور آپ اس کے سوداگر ہی نہیں ہیں، تو کیا ضرورت آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے لو جی فلانا بڑا آ گیا، کیا بات؟ میں نے کہا وہ جو چیز آپ پوچھنے آئے تھے وہ بتا دی کہ ایسی کوئی چیز نہیں پڑھتا۔ کہنے کہ وہ تقریر سے پہلے آپ کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ میں کبھی کبھی استغفار پڑھ رہا ہوتا ہوں، کبھی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں، کبھی قرآن مجید کا کوئی اور کلام پڑھ رہا ہوتا ہوں، اللہ کا کوئی کلام، ویسے بابرکت جو حضور کی سنت ہے کوئی چیز پڑھ لیتا ہوں، یہ میری طبیعت ہے۔
مثلاً اگر کھانے پر بیٹھوں، یہ آپ کو معمولات کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے سمجھا رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو نکال کے سمجھیں گندی چیز کی طرح باہر پھینک دینا، جب بات مکمل ہو جائے تو مجھے نکال کے پھینک دے باہر، میں تو واقعات ذاتی چند آ گئے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی تربیت ہو۔ تو میں نے کہا یہ ایک عادت بن گئی ہوئی ہے بچپن سے، مثلاً اگر کھانا کھانا ہو تو میں لقمہ ہی نہیں توڑ سکتا جب تک میں ہاتھ نہ دھو کے آؤں، یعنی طبیعت ہی راغب نہیں ہوتی کھانے پر، 2 منٹ پہلے وضو 5 منٹ پہلے کیوں نہ کیا ہو، تو کھانے کے لیے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بس طبیعت مجبور کرتی ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ہاتھ دھو کے آتا ہوں، وہ سنت پوری ہوتی ہے ہاتھ دھونے سے، تو تب کھانے کو جی کرتا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ایک معمولات ہوتے ہیں زندگی کے، پڑھنے کے معمولات ہیں، تو اس طرح پڑھتا ہوں، بس اللہ کے لیے پڑھتا ہوں سب کچھ۔ اس نے کہا پھر بھی کوئی کسی کے لیے، میں نے کہا ایک بات اور بتا دیتا ہوں، سوائے اللہ کے کسی کے لیے کچھ نہیں پڑھتا۔ اب وہ کہنے لگے پھر کو ہمیں بھی بتا دیں، میں نے کہا وہ جو اگلی بات بتانے والی وہ ہے نہیں، وہ آپ کا سودا نہیں، وہ آپ کا سودا نہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی بتا دیں کہ ہماری تقریر سننے بھی بہت سارے لوگ آئیں۔ میں نے کہا یہیں سے الٹ ہو گیا شروع کہ لوگ آئیں، میں پڑھتا ہی نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہوں، مطلب میرا تصور جو ہے طریقت میں، تصوف میں، روحانیت میں، اللہ اللہ کرنے میں، وہ یکسر مختلف ہے۔ میں لوگوں کے لیے تو کرتا ہی نہیں ہوں کہ لوگ آئیں، اگر میں نے لوگوں کے لیے کیا تو میں تو مشرک ہو گیا۔ وظیفہ کیا، عمل کیا، عبادت کی، ذکر اذکار کیا لوگوں کے لیے کہ لوگ آئیں، تو پھر میں نے تو اللہ کی جگہ لوگوں کو بٹھا دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے موضوع کو یوں لے لیتے ہیں نا کہ اگر آپ نے وظیفہ کیا، اعتکاف آ کے بیٹھے کہ فلاں پر میرا قبضہ ہو جائے اور میرے ہاتھ میں آ جائے، تو آپ نے تو پھر فلاں کے لیے کیا، مولا کے لیے تو نہ کیا۔ یہ لوگ مجھے سنیں، میں اس کے لیے تو نہیں کرتا، ان کی مرضی سنے مرضی نہ سنے، مجھے سنانے کا حکم ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ اچھا تو اب میں یعنی ذہن میں رکھ لیں کہ جو کریں اللہ کے لیے کریں، جو کریں اللہ کے لیے کریں۔ جب وہ اٹھے مولانا صاحب تو انہوں نے پوچھا پھر آپ نے بتایا تو کچھ تو بتا دیں، انہیں کچھ جواب دوں۔ میں کہ جواب تو دے دیا میں نے کہ قسم کھا کے آپ بتا دیں کہ میں کوئی تسخیر کا وظیفہ نہیں کرتا، زندگی میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ چلو بتا دیں، کچھ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتا دیتا ہوں، انہیں بتا دینا جا کے، اگر سودا وارے آ جائے تو وہ کر لیں، نہ آئے تو نہیں۔ انہیں کہیں من کان للہ کان اللہ لہ، صرف یہ کرتا ہوں کہ جو اللہ کا ہو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بس صرف یہ کرتا ہوں۔ بس صرف جو کرو اللہ کے لیے کرو، جو کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے حبیب کے لیے کرو۔ میں نے تو کیا وظیفے کرنے، میں نے یہ بھی کہا، قسم کھا کے کہا کیا، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں نہ اپنے لیے اپنی طرف سے آج کے دن تک کوئی حج کیا ہے، نہ کوئی عمرہ کیا ہے۔ ہر سال عمرے کرتا ہوں، 2 بار کرتا ہوں، کبھی 3 بار بھی نصیب ہوئے، 2 بار بھی ہوئے، ایک بار تو ہر بار سال کے کوٹے میں 1 بار حاضری ضرور دیتا ہوں، وہ اس سال کی دے چکا ہوا ہوں، اس سال کی حاضری ہو چکی ہوئی ہے۔ ابھی رمضان مبارک میں خیال کیا دوسرا موقع نصیب ہو جائے تو پھر ابھی نہیں بن سکا، شاید میلاد پاک کے مہینے میں کوشش کریں، یا ہمارے مخدوم تنویر احمد قریشی صاحب اور ان کے کوئی ساتھی مل کے قافلہ حج تیار کر رہے ہیں یا نہیں؟ پکا ہے؟ ہاں کو بنا رہے ہیں، تو مجھے کہا ہمارا پہلا قافلہ جائے گا، کوئی حج کاروان بنا رہے ہیں، بزنس ہوتا ہے نا جیسے، تو نیک لوگوں کا بزنس ہو تو اچھا ہو جاتا ہے، مار دھار کرنے والوں کو ہو تو برا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پہلے قافلے میں آج آپ جائیں، میں نے کہا اچھا، میرا ارادہ ہے ایک بار زندگی میں حج اور کروں گا، تو اگر اللہ کو منظور ہوا، انہوں نے قافلہ بنا لیا
مخدوم تنویر احمد قریشی صاحب نے شاید تو ان کے حج کے قافلے میں جاؤں، تو کمپنی کی مشہوری ہو گئی، ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی ان کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ سادہ سی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، انہیں کہو یہی اسم اعظم ہے۔ کیا؟ یہی اسم اعظم ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہوگا۔ سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں، ریت جنگل تھا قرن کا، یمن کا، تو آپ 2 نفل ادا کر رہے تھے، کو شام کو اوابین کے، اور بکریاں چراتے تھے، اور بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا، اور جنگل کا بھیڑیا بہت بڑا جو بکریاں کھاتا ہے وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ تو کوئی ملنے کے لیے گئے بزرگ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے پوچھتے وہاں جا کے پہنچے۔ یہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کر رہا ہوں بصورت واقعہ، شرح من کان للہ کان اللہ لہ، اس کی شرح۔ تو پوچھتے گئے تو پتہ چلا کہ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی ہے۔ آپ فاصلے پر بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، اور اس ماجرے میں گم ہو گئے، وہ اویس کرنی کو تو بھول گئے، اور ادھر چکرا گیا سر ان کا کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی، گدڑ ریڑیا کی رکھوالی، کیا گدڑ خربوزوں کی رکھوالی، ایسے مثل مشہور ہے نا جی، گدڑ خربوزوں کی راکھی۔ تو وہ اس طرح حیران ہو گئے کہ بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے رکھوالی بکریوں کی۔ فارغ ہوئے، سلام ہوا، تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کیسے تو بعد میں بتاؤں گا، یہ جو کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھا دیں مجھے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں تو بعد میں بتاؤں گا کیسے آیا، یہ کیسے ہو گیا یہ بتا۔ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے جواب دیا کہ سادہ سی بات ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میں اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے کام میں لگا دیا، میں اللہ کے کام میں مشغول ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق میرے کام میں لگا دی ہے، تو بھیڑیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تو آپ نے نہیں سنا حضور علیہ السلام کا فرمان، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کا تو سادہ سا سبق ہوتا ہے، اتنا سا، کیا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، بس پھر اللہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے ہونے کا ایک معنی ہے، اللہ کے ہونے کا یہ معنی چاہے جتوا دے چاہے ہروا دے، یہ اللہ کا ہونے کا مطلب۔ بولیے کیا مالک ہے؟ چاہے جتوا دے چاہے ہروا دے، پھر دل پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اگر ہائے یہ کیا ہو گیا تو پھر آپ اللہ کے سپرد نہیں ہیں۔ اس مالک کی مرضی، چاہے صحت مند کر دے چاہے بیمار کر کے بستر پہ گرا دے، چاہے ہنسا دے چاہے رلا دے، چاہے خواب میں سورج چاند ستاروں سے سجدہ کروا دے، اور چاہے اگلے دن پکڑ کے کنویں میں گروا دے۔ پھر جو اللہ کا ہو گیا تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، وہ چاہے وہ دھوبی، کیا بولتے ہیں دھوبی پٹکا، جو پہلوان مارتے ہیں، دھوبی پٹکا، دھوبی پٹڑا، تو چاہے وہ الٹا پھینکے چاہے سیدھا پھینکے، دریا میں پھینکے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے، چاہے تو، اور چاہے تو یحییٰ کو آرے سے چروا دے، آرے سے چروا دے، پیغمبر بھیجے بنا کر، مبعوث کرے نبی بنائے وحی بھیجے، پیارا پیغمبر بنائے درجے دے مرتبے دے، اور آخر پہ اسی کو آرے سے چروا دے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ مالک ہے، پھر جو چاہے کرے۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس مزید کا مفہوم بھی تو سمجھ میں آئے۔ یہ تو آسان سمجھ رہے تھے بس، جیسے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، نہیں، ہو گیا کا معنی بھی تو کوئی ہوگا نا۔ جتنا تم اللہ کے ہو جاؤ گے اتنا اللہ تمہارا بھی ہو جائے گا، بس یہ تو ایک سودا ہے۔ کیا ہے؟ سودا ہے۔ چاہے مکہ مدینہ سے نکلوا دے حضور کے نواسے کو، خانوادے کو، اور کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ دے۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ اب اس سے زیادہ پیارا کون ہے؟
اور چاہے تو گردنیں کٹوا دے اور گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندوا دے، اور چاہے تو وہ جو جن کو آقا چومتے تھے ان سروں کو کٹوا کے نیزوں پر چڑھا دے اور دمشق کے بازاروں میں پھرا دے۔ من کان للہ کی سمجھ آ گئی بات؟ جی من کان للہ، جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ کو مالک بنا لیا۔ فعال لما یرید، جیسے وہ چاہے کرتا ہے، پھر اس کی فعال لما یرید کی جو شان ہے یہ جاری ہوتی ہے، یہ جاری ہوتی، چاہے ترکی ٹوپی پہنا دے، شیخ بنا دے، جی تو اللہ کے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ مالک ہے، پھر شکوہ نہیں ہے، پھر شکوہ نہیں ہے۔ وہ بھوکا جنگلوں میں رلائے، پتے کھلائے، تخت پر بٹھائے، محل پر بٹھائے، گاڑیوں میں بٹھائے، اتار کر پیدل چلا۔ ابراہیم بن ادم کو تخت پر بٹھا دیا، بادشاہ بنا دیا، محل میں ٹھہرا دیا۔ محل میں رہتے ہوئے تو ایک آواز سنوا دی رات کو، آواز، ایک آدمی ان کے محل میں آ گیا اور اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ کیا؟ اونٹ۔ پوچھا بھئی کیا تلاش کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اونٹ محلوں میں ملتے ہیں۔ کہنے لگے اونٹ محلات میں ملتے ہیں۔ اس نے جواب میں کیا اونٹ محلات میں نہیں ملتے تو مولا محلات میں ملتا ہے۔ بس جو جملہ ایک تیر کی طرح دل پہ چل گیا، تڑپ اٹھے اور تخت و سلطنت محل چھوڑ کے گدڑی پہنی اور چلے گئے، اور پھر وہ سوئی لے کے گدڑیاں سیتے پھرے۔ من کان للہ، یہ تو پھر جو اللہ کا ہو گیا وہ پھر جس رنگ میں چاہے رکھے، جس رنگ میں چاہے محبوب کو سجدے میں بھیجے اور اوپر اوجھڑی رکھوا دے، چاہے محبوب کو پتھر مروا دے، چاہے محبوب کے رخسار نیزے سے زخمی کروا دے، چاہے محبوب سے وطن چھڑوا دے، چاہے فوج تیار کروا کے محبوب کو غزوہ بدر میں لڑوا دے یا احد میں لڑوا دے، چاہے محبوب سے خود خدالیں پکڑوا کر خندق کھدوا دے۔ کہیں خدالیں دے کر محبوب سے خندق کھدوا رہا ہے اور کہیں جبرائیل بھیج کر محبوب کو عرش پر بلا رہا ہے، کہیں تلوے زخمی کروا رہا ہے طائف کے بازاروں میں، پاؤں قدم شریف زخمی پتھروں سے کروا رہا ہے دشمنوں سے، اور کہیں جس زمین پر وہ تلوے لگ رہے ہیں اس زمین کی خود قسمیں کھا رہا ہے۔ میں بھی تو ہیں تے تو بھی میں، تو بھی میں ہیں تے میں بھی تو ہیں، اتھے بلا کون نمانا۔ وہ جس طرح چاہے کر دے، یہ ہے من کان للہ، جو اس کا ہو جائے۔ ہم چونکہ اس کے ہوئے نہیں، اس لیے سارے گورکھ دھندے آدھے تھوڑے سے ہوتے ہیں، 5% ہوتے ہیں، 95% اپنے رہتے ہیں، 1% اس کے ہوتے ہیں، 99% اپنے رہتے ہیں، کچھ پرسنٹ اولاد کے، کچھ پرسنٹ کاروبار کے، کچھ پرسنٹ دنیا کے، کچھ پرسنٹ نفس کے، کچھ فیصد شیطان کے، کچھ فیصد تن کے، اس طرح ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں خدا ہیں، معاذ اللہ جھوٹے خدا جو ہمارے اوپر سلطانی کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے ہوئے کب ہیں؟ اللہ کے ہوئے کب ہیں؟ نہیں ہوئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں ایک عاشق تھا مجذوب، اس کی خدمت میں، ایک عاشق کی خدمت میں ایک جوان آ کے بیٹھتا تھا روزانہ، جوان، اور وہ پوچھتے تھے بھئی تم کیا لینے آتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تھے اللہ کا عشق عطا کر دے، کیا؟ بلکہ کہتے تھے عشق کا سمندر دے دیں، پلا دیں، عشق کا سمندر پلا دیں۔ وہ سن کے چپ کر جاتے، پھر کئی دنوں بعد پوچھتے جوان سے بھئی کیا چاہیے؟ وہ پھر کہتا چلو جو سمندر نہیں دیتے تو عشق کا دریا ہی دے دیں، عشق الہی کا۔ پھر خاموش ہو جاتے، پھر کئی دن گزر گئے، پھر پوچھا بھائی روزانہ آتے ہو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا دریا ہی نہیں دیتے تو کوئی عشق کا جام ہی پلا دے، عشق الہی کا ایک جام، ایک پیالہ ہی پلا دے۔ چلتا رہا، بڑی مدت گزری، پھر وہ قطرے پر آ گیا۔ ایک دن پوچھا، اس نے کہا چلو عشق الہی کا ایک قطرہ ہی دے دیں، عشق الہی کا ایک قطرہ ہی دے دیں۔ اس دن وہ فقیر بولا کہ فلاں جنگل میں جانا، اتنے بجے شام کے وقت، وہاں آپ دیکھنا ایک آدمی پڑا ہوا ہوگا، اس کی حالت دیکھنا، اس کو عشق الہی کا ایک قطرہ ملا تھا، اس نے ایک قطرہ پیا تھا عشق الہی کا، اس کا حال دیکھا نا، کل آ کے پھر ہمیں بتانا، اگر گوارا ہو تو پھر تمہیں بھی پلا دیں گے ایک عشق کا قطرہ۔ وہ جب وہاں گیا تو وہاں بھی ایک جوان تھا، تو اس نے جو اللہ کا ذکر کیا تھا، اللہ کا ذکر کیا تھا، تڑپا، اس کے بازو تن سے جدا ہو گئے، ٹانگیں جدا ہو گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بدن، اور ایک ایک ٹکڑا تڑپ رہا۔ جیسے حلاج نے، حسین بن منصور حلاج نے جب اسے قتل کیا، شہید کیا گیا، اور شہید کر کے ان کی لاش کو پھینکا گیا دریائے دجلہ میں، تو سارا خون فوارے کی طرح بہہ نکلا، تو خون کا ایک ایک قطرہ دریا میں جہاں گیا، وہاں سے اللہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں سے آواز تڑپ، ہر موج تڑپ اٹھی، ایک ایک قطرے سے ایک تموج آ گیا، تو اس کا دھڑ کا ایک ایک عضو الگ ہوا پڑا تھا، اور ایک ایک عضو اچھلتا تھا، تڑپتا تھا، اللہ اللہ کی آواز کرتا تھا۔ یہ کانپ اٹھا، واپس آیا، پوچھا کیا دیکھا؟ یہ منظر دیکھا۔ کہتے ہیں پھر چاہیے قطرہ؟ کہتے ہیں معاف کر۔ یہ کون برداشت کرے؟ یہ تو خیر ایک اور طرز کی بات ہو گئی، یہ تو آگے کی بات ہو گئی۔ ہم تو من کان للہ کی ابھی اس سطح کی بات بھی نہیں کر رہے، مگر آپ کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے جو جیتے پھرتے ہیں وہ عاشقان الہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تو وہ برداشت نہیں کر سکا تو ایسا ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں کہ عشق کا ایک پیالہ پلا دیں تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں میں یہ برداشت نہیں کر سکا تو بدن پھٹ گیا۔ تو فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ 7 سمندر عشق الہی کے پی کے بیٹھے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ یہ اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا حضور بابا فرید کا۔ 7 سمندر عشق الہی کے پی کے بیٹھے، اور ضبط کا عالم یہ ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے، ہنستے کھیلتے بات کرتے ہیں۔ یہ ظرف ہے۔ تو بنیادی چیز جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر مستعد طالب نہیں ہوتا۔ ریاضت محنت تو سب کرتے ہیں، مگر کیا خبر کوئی محنت ریاضت تسبیح ذکر اذکار کس لیے کر رہا ہے۔ دیکھنے والے نے جی ہاں وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا۔ ہاں تو وہ اپنے ہمارے آیا کرتے ہیں خواجہ محبوب کوریجا صاحب، معین الدین، حضرت خواجہ معین الدین محبوب کوریجا، یہ جو کوٹ مٹن شریف حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں۔ وہ سفر کرتے تھے، کئی ہفتے میرے ساتھ سفر پہ رہے، تو وہ لوگوں کو دیکھتے تھے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، کوئی تنظیمیں، کارکن ہیں، لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کوئی جم گھٹا، کچھ تماشا دیکھنے والے بھی آ گئے۔
ایک سکھ آ گیا تھا ادھر، ہمارا تو یہ حساب ہوتا ہے، ایک سکھ ادھر آ گیا تھا انارکلی میں، تو لوگ کٹھے ہو گئے، اس کو سکھ کو بھی دیکھنے کے لیے بعض اوقات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا، نیا نیا شکل، بال، داڑھی، وہ سکھ کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا میرا مذاق بنے گا، سب کہیں گے وہ سکھ ہے، دیکھو سکھ ہے، سکھ ہے، سکھ ہے ہوندا سکھ کھڑے۔ اس نے کہا مذاق بنے گا، وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا اس طرح کھڑا ہو گیا، ہاتھ کر کے کہندے نے ویندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ، ویندے جاؤ تے لنگ۔ اس نے بجائے مذاق بننے کے مذاق کر دیا، ویندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ۔ سکھ کو بھی دیکھنے آ جاتے ہیں، ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ملنے والے، کوئی تماشا دیکھنے والے، کوئی ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ جم گھٹا مظفر گڑھ گئے، فلان جگہ گئے، علی پور گئے، وہ ان کے مریدین کے علاقے تھے بہت زیادہ، ادھر زیادہ مریدین ہیں۔ ساتھ ہی تھے چشتی صاحب بھی ساتھ تھے، پیر خلیل الرحمن چشتی صاحب۔ تو پہلے تو ان سے کہتے رہے، بہت پوچھتے رہے بھئی کوئی تسخیر کا اسم اعظم ہے قادری صاحب کے پاس، وہ بتا دیں مجھے، پوچھ کے مجھے بتا دیں۔ ان سے پہلے بہت کہتے رہے کوئی تسخیر کا وظیفہ ہے، اسم اعظم ہے، پوچھ کے بتا دیں۔ چشتی صاحب انہیں کہتے رہے بھئی میں بڑے عرصے سے ساتھ ہوں، ان کے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں کرتے نا ان کے پاس ہے، وہ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ تو ان کو بڑا سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی خود ہی پوچھ لیں، آپ ہی پوچھ لو۔ وہ پھر جب رش رہا لوگوں کا، آئے گئے سارے گئے، تو مجھے اکیلے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے جی یہ ہمارے مریدوں کے علاقے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے بھئی کیا حال ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، مریدوں کے سوا کوئی آتا نہیں۔ یہ لوگ ہیں، سارے حال احوال ہم سے بہتر کون جانتا ہے، مشائخ ہیں، سلسلے ہیں ہمارے سارا۔ تو یہ جو سارا سلسلہ میں 7 دن سے دیکھ رہا ہوں، ہر طرف ادھر بھی ادھر جہاں جاتا ہوں، یہ کوئی اسم اعظم ہے، کوئی تسخیر ہمیں بھی، مجھے بھی دے دیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ وہی جواب دیا، میں نے کہا کوئی اسم اعظم، کوئی تسخیر وغیرہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ان چیزوں کی، تو اور ہم تو صرف ان کی نوکری کرتے ہیں، بس اتنا پتہ ہے، بس یہ بات آپ کو سمجھانا، ہم تو صرف ان کی بولیے نا، ان کی نوکری کرتے ہیں، ان کی چاکری کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میراثی ہیں، آقا کے میراثی ہیں، حضور کے نغمے گاتے ہیں، حضور کے نغمے گاتے ہیں، بس میراثی ہیں، اور اس کی نوکری کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے سوا نہ کوئی وظیفہ آتا ہے، نہ کوئی ورد آتا ہے، نہ کوئی، جو تھوڑا زیادہ کچھ آتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو بنیادی راز یہ ہے کہ صرف ایک سمت درست کرنے کی ضرورت ہے، من کان للہ، اللہ کے لیے ہو جاؤ، وقف ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ یہ دنیا کے مقاصد کو درمیان سے نکال دو، درمیان سے نکال دو۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ ہر مستعد طالب نہیں ہوتا، اور ہر طالب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ طالب تو ہوتے ہیں مگر قابل نہیں ہوتے، طلب کرتے ہیں کہ حق مل جائے مگر وہ اس قابل نہیں کہ انہیں مولا ملے، ان کی اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو ہر مستعد طالب نہیں ہوتا، اور ہر طالب قابل نہیں ہوتا اس قابل کہ اسے یار مل جائے۔ وہ بھی تو یوں ہی ہر ایک کو تو نہیں مل جانا نا اس نے، بھائی رزق تو دے دیتا ہے ہر ایک کو، شفا بھی دے دیتا ہے، کرم نوازیاں بھی کرتا ہے، رب ہونے کے ناطے پالتا بھی ہر ایک کو ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے، مگر کہ وہ خود مل جائے کسی کو نہیں۔ وہ تو لیلا کو پانے کے لیے بھی مجنوں بننا پڑتا ہے، لیلا کو پانے کے لیے بھی مجنوں بننا پڑتا ہے، پتہ نہیں کس کس کو مارنا اور کیا کیا۔ وہ ہٹی سڑے کراڑ دی، کس طرح ہے وہ، جتھے دیوا نت جلے، حجرے شاہ مقیم دے، ایک جٹی عرض کرے، ہٹی سڑے کراڑ دی، جتھے دیوا نت بلے، تے کتی مرے فقیر دی، جیڑی ٹون ٹون نت کرے، تے 5-7 مرن گوانڈنیاں، تے رہندیاں نو تاپ چڑھے،
گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے وچ رانجھا یار پھرے۔ اب یہ جو ساری بات ہے یہ کیا ہے؟ وہ کرار کا ہم نے تو کسی اور ہی چکر میں پڑ گئے نا، کیا پتا یہ کیا پتا یہ کیا ہے، کرار کون ہے اور ہٹی کیا ہے اور دیوا کیا ہے۔ ہٹی سڑے کرار دی جتھے دیوا نت بلے۔ یہ جو اشارہ کیا ہے نا کرار، اس سے مراد نفس ہے، اور نفس نے جو دکان سجا رکھی ہے نا ہٹی، اے سڑ جائے جتھے دیوا نت بلے کی۔ وہ دیوا یہ ہے کہ ہر وقت یہاں ہرس اور لالچ کی بام کی بڑکتی رہتی ہے۔ تے کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹان ٹان نت کرے، اس سے مراد دل ہے، فقیر ہے نا، دل ہے۔ تو وہ اس نفس نے اس کو راغب کر دیا ہے شہوات کی طرف، دنیاوی حرص اور لالچ کی طرف۔ اب وہ ہر وقت خواہش کرتا رہتا ہے، ٹانٹا ہر وقت بولتا رہتا ہے، یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ نہ ملا، یہ کیوں نہ ملا، فلاں کو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ دل ہر وقت دماغ دل سجاتا رہتا ہے، فلاں کو یہ مل گیا، ہمیں کیوں نہ ملا، مجھے کیوں نہ ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، ہر وقت وہ ٹانٹا کرتا رہتا ہے۔ 5 مرن گوانڈنیاں، تو اس میں اشارہ ہے یہ نفس امارہ مر جائے، یہ قلب مادی مر جائے، عقل مادی مر جائے، ان کی شہوتیں مر جائیں، ان کے یہ حرص مر جائیں، حواس خمسہ جو چیزیں چاہتی ہیں وہ زائل ہو جائیں، ان کی گرفت۔ یہ ساری گوانڈنیاں نے 5 حواس یہ سب مر کے ذبح ہو جائیں، فنا ہو جائیں، یہ سب فنا ہو جائیں، تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، جو لطائف بچ جائیں ان کے اور خواص بچ جائیں وہ بھی تاپ زدہ ہو جائیں، ان کو بھی بخار چڑھ جائے، یعنی ان میں سکت نہ رہے کہ وہ کسی اور طرف مجھے دھیان دلا سکے۔ تو گلیاں ہو جان سنیاں، من سارا کھلی حویلی بن جائے، یہ سارا من اندر باہر ہر غیر سے پاک ہو جائے، ما سوی اللہ سے پاک ہو جائے، ہر غیر محب ہو جائے، ہر نقش دل کی تختی سے محب ہو جائے، نفس کی گرفت ٹوٹ جائے، دل کی خواہشیں ٹوٹ جائیں، شہوتیں ختم ہو جائیں، اور سادی مادی جسمانی لذتیں حیوانی شہوتیں مٹ جائیں اور بستر پہ گر پڑیں، ٹوٹ جائیں، کمزور ہو جائیں۔ ارد گرد جب سارا صفایا ہو جائے وچ مرزا یار پھرے، تب یار اکیلا رہ جائے، تب جو سر ہے، سر باطن میں جو سر ہے وہ تنہا رہ جائے، اور پھر پردہ اٹھے اور وہ محبوب کو تک لے، یعنی نہا خانہ بنانے کی بات۔ پھر وہ جب تنہائی ہو جائے تو پھر محبوب کو بلاتے ہیں نا، محبوب تنہائی میں ملتا ہے، جلوت میں نہیں ملتا۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب خلوت ہو جاتی ہے تو محبوب پوچھتا ہے اب صفائی ہو گئی، خلوت ہو گئی، تب جانتا ہے، تب آتا ہے۔ من کان للہ، یہ ہے للہیت، یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو جاؤ، پھر دل کو صاف بھی کر لو نا اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تمہارے لیے ہمارے لیے ہو جائے گا۔ تو ہر طالب قابل نہیں ہے،
طلب تو بہت سے لوگ ہم سب طلب کرتے ہیں، مگر وہ دیکھتا ہے کہ طلب کرنے والا اس قابل بھی ہے کہ میں اس کو مکھڑا دکھاؤں، اس سے وہ تعلق جوڑوں، یا اسی قابل ہے کہ اس پہ کرم نوازیاں وقتاً فوقتاً کرتا ہے۔ ہر طالب قابل نہیں، اور جو قابل ہے ہر قابل وہ طالب نہیں۔ جس کے پاس قابلیت ہے ضروری نہیں کہ ہر استعداد رکھنے والا قابل ہو، مگر ساتھ طالب بھی ہو۔ کبھی طالب ہوتا ہے اور اس قابل نہیں ہوتا، کبھی صلاحیت میں قابل ہوتا ہے مگر طالب نہیں ہوتا۔ اور جو سچا طالب ہو جائے، جو سچا طالب ہو جائے، قابل بھی ہے طالب بھی ہے، مگر ممکن ہے وہ صابر نہ ہو، تو ہر طالب صابر نہیں ہوتا، چونکہ پھر بڑے آروں سے چیرنا پڑتا ہے اور کانٹوں بھری وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، محرومیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لومۃ لائم، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، طنز اور تنقید بھی سننی پڑتی ہے، اور ملامت اور لعنت بھی سننی پڑتی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ لعنت ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوتے۔ پھر صابر، ہر طالب صابر نہیں۔ طالب تو ہے پر سمجھتا ہے کہ سال ہو گیا نہیں ملا، ابھی 2 سال ہی گزر گئے ابھی تک نہیں ملا، 10 سال گزر گئے نہیں ملا، پھر اجلت میں آ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے ان کا قصہ کہ جو 70 سال بیٹھے رہے تھے غار میں، عبادت کرتے کرتے، راہ تکتے تکتے نہیں ملا، 70 سال۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا، 70 سال گزر گئے، طالب ایسے اور صابر ایسے۔ اور جب 70 سال گزر گئے تو ایک فرشتے، اللہ پاک نے وہی بھیجی اپنے پیغمبر کو کہ اسے جا کے بتا دیں کہ تم نے 70 سال ہماری عبادت اور بندگی کی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ہم نے تمہاری عبادت رد کر دی، قبول نہیں کی۔ 70 سال کی محنت رد ضائع کر دی۔ اللہ کا پیغمبر یہ پیغام لے کر آیا۔ جب اس نے سنا بابا تم بیٹھے ہو 70 سال سے، اس نے کہا میں ہی بیٹھا۔ تو اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، اس کی آنکھوں میں سن کے چمک آ گئی، کھڑا ہو گیا، ہاں میرے محبوب کا پیغام آیا ہے۔ اس نے کہا چلو کام بن گیا، مزدوری کام آ گئی۔ پوچھا کیا پیغام؟ انہوں نے کہا پیغام یہ ہے کہ تمہاری 70 سال کی عبادت رائے گاں گئی، ہم نے رد کر دی اور تمہیں مقبولوں میں شامل نہیں کیا۔ یہ جو سنا تو وجد میں آ گیا، یہ ہے ہر طالب صابر، وجد میں آ گیا۔ وہ بات آگے آتی ہے، اگلا جملہ بھی ہے، وجد میں آ گیا۔ اس نے پوچھا تو مر جاتا، تو تو مر جاتا، 70 سال کی عبادت رائے گاں گئی اور مقبول نہیں ہوئی اور تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا کام ہے، یہ میرا کام تو نہیں تھا۔ میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ 70 سال بیٹھا، چلو اس کے شمار میں تو آ گیا، اس کے بولیے نا شمار میں تو آ گیا۔ اس نے جو خانے بنائے ہوئے ہیں مقبولوں کے اور نامقبولوں کے، چلو نامقبولوں میں نام لکھ کر مجھے یاد تو کیا ہے، مجھے پیغام تو بھیجا ہے، اور نامقبولوں میں صحیح مگر کہیں اپنی کتاب میں لکھا تو ہے نا، اپنی کسی کتاب میں۔ صابر اور عاشق لوگ، ان کو کتاب سے غرض نہیں ہوتی کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ ذرا غور کریں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، مقبولوں میں لکھا ہے، صدیقوں میں لکھا ہے، نامقبولوں میں لکھا ہے، دوزخیوں میں لکھا ہے، جنتیوں میں لکھا ہے۔ عاشقوں کو، صابروں کو اس سے غرض نہیں،
ان کو غرض تو یہ ہے کہ محبوب نے اپنے قلم سے مجھے لکھ تو دیا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی کسی کتاب میں میرا نام تو لکھا ہے۔ زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پھر ہر صابر واجد نہیں ہوتا۔ صبر تو کیا، مگر وہ 70 سال کی عبادت کا رد کا سن کر وہ خالی طالب ہی نہیں تھا، وہ صابر بھی تھا، اور خالی صابر بھی نہیں تھا، واجد تھا۔ تو لکھا کہ ہر صابر واجد نہیں ہوتا، واجد کوئی ہوتا ہے جو یہ خبر سنے کہ نامقبول ہو گئے تو تب بھی وجد میں آجا خوشی میں رقص کرنے لگے۔ پھر وہ دکھاتا ہے اپنے ملائکہ کو، دیکھا میرا بندہ، اس کو قبولیت سے بھی غرض نہیں، جنت و دوزخ سے بھی غرض نہیں، اتنی بات سے ہی خوش ہے کہ میرے شمار میں تو ہے۔ یہ واجد ہے، یعنی واجد پا گیا، پانے والا، کیا پانے والا۔ تو یہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے۔ تو کبھی ہم مستعد پہ اشتباہ کرتے ہیں طالب کا، کبھی طالب پہ اشتباہ کر بیٹھ ہو جاتا ہے قابل کا، کبھی قابل پہ اشتباہ ہو جاتا ہے طالب کا، کبھی ہر طالب کو دیکھتے ہیں تو صابر کا اشتباہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی صابر دیکھتے ہیں کہ اتنی مدت سے لگا ہوا ہے تو اسے واجد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ سب اشتباہ ہے، یہ سب شبہات ہیں، اشتباہ۔ یہ تشابہ علینا کا یہ معنی، یہ عرفانی اور وجدانی معنی، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا ہے، حاشیوں پر پین سے لکھے ہیں یہ۔ پھر جب چھپے گی تو اس میں پھر انشاءاللہ باری آئے گی تو لکھ دیں گے یہ اس میں نہیں لکھا۔ تو یہ اشتباہ ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے، لہذا تو ہر کوئی پہچان نہیں کر سکتا۔ تو پوچھا کہ آپ پہچان بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں بہت سے اشتباہ ہو گئے۔ تو جواب دیا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یقینی طور پر وہ ایسی گائے ہو جس سے نہ تو زمین میں ہل چلانے کی محنت لی گئی ہو، تثیر الارض، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، نہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، نہ یہ محنت کی ہو ہل چلانے کی، نہ کھیتی کو پانی دیا ہو اس گائے نے وہ دیتی ہو، مسلمتن بالکل تندرست ہو، لا شیۃ فیہا کوئی دھبا اور داغ بھی نہ ہو۔ ایسی گائے تلاش کرو جس میں 4 چیزیں ہوں۔ اشارہ نفس امارہ کی طرف ہے کہ وہ ان 4 خوبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ زمین میں ہل چلانا، اور پہلے کہا کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، یعنی گٹیا نہیں ہے، ایسی ہے کہ اس نے ہل کبھی نہیں چلایا زمین میں۔ تو اس کا اشارہ نفس امارہ کی طرف یوں ہے کہ وہ عبادت اور طاعت الہی کا اس نے اپنی زمین میں ہل کبھی نہیں چلایا، محنت و ریاضت کا ہل نہیں چلایا۔ لا ذلول، ذلیل یعنی گھٹیا نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عبودیت اور بندگی میں اس نے اپنے آپ کو نیچے نہیں کیا، روندا نہیں ہے۔ ذلول مذلل نہیں ہوا، یعنی روندا نہیں گیا۔ اب ذلول کا معنی سمجھ گیا نا، ذلول ذلت سے، ذلت گھٹیا پن سے، اور اس میں روندے جانے کا مطلب کہ وہ نفس امارہ اس لیے اکڑا ہوا ہے کہ وہ اس نے اللہ کی عبادت میں، بندگی میں اپنی اس زمین میں ہل نہیں چلایا اور روندا نہیں گیا، بندگی میں روندا نہیں گیا۔ تو بندگی تب ثابت ہوتی ہے جب بندہ روندا جائے۔ بولیے نا، روندنا کسے کہتے ہیں؟ آدمی زمین پہ گر پڑے اور بہت سے لوگ چڑھ جائیں، جیسے مینا کے میدان میں کئی لوگ گر پڑتے ہیں کنکریاں مارتے ہوئے تو روندے جاتے ہیں۔ کیا روندنا سمجھ آ گیا نا؟ روندے جاتے ہیں۔
تو فرمایا سب سے پہلے تو نفس کو روندو تاکہ اس بے ایمان کی اکڑ ختم ہو، اس ظالم کی اکڑ ختم ہو۔ لا ذلول، روندا نہیں گیا یہ نفس امارہ، اور روندنا ابدیت کے خدا سے۔ اور پھر تثیر الارض، نہ زمین کو جوتتا ہے، دل کی زمین کو جوتتا بھی نہیں ہے نفس، اس میں ذوق کا بیج بھی نہیں ڈالتا، اور اسے محبت الہی کے لیے روند کر ہل چلا کر زمین کو تیار ہی نہیں کرتا۔ اس نے دل کی زمین کو نہ خود روندا گیا ہے، نہ ہل چلایا ہے۔ ہل کس لیے چلاتے ہیں؟ بیج ڈالنا۔ نہ ذوق کا بیج ڈالا ہے دل کی زمین میں اس نفس امارہ نے، نہ اس کو جوتا ہے، نہ محبت الہی کی فصل کے لیے تیار کیا ہے۔ ایسا نفس، ایسی گائے، ایسا نفس۔ تثیر الارض کے بعد فرمایا ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی، یعنی وہ دل کی زمین کو نہ ہل چلایا ہے، نہ روندا ہے، نہ بیج بویا ہے، نہ تیار کیا، اور نہ معرفت الہی کی کھیتی کو اللہ کے ذکر کا پانی دیا ہے۔ اللہ کے ذکر کا پانی بھی نہیں دیتا، معرفت کی کھیتی کو پانی بھی نہیں دیتا۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دیا ہے۔ ایسا نفس، یعنی چار علامتیں بیان کی کہ وہ تلاش کرو جس میں یہ چار ہوں، اور مراد نفس امارہ، جس میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ نفس امارہ، نفس حیوانی ہوگا، کہ وہ معرفت الہی کی کھیتی کو ذکر کا پانی دیا کرو۔ اب آپ 10 دن آئے ہیں، 10 دن تو روندو نا، بولیے ذلیل کرو اس نفس کو، کریں ذلیل اس نفس کو، کریں ذلیل اس نفس کو۔ جوتیاں پڑی ہوتی ہیں مختلف دوستوں کی، لوگوں کی اوپر نیچے سیدھی کیا کریں جوتیاں، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھا کریں، ادھر سیدھی کر دیا کریں، وہ جوتیاں سیدھا کیا کریں، بستر لوگوں کے ٹھیک کر دیا کریں، کسی کے کپڑے اٹھا کے میلے پڑے ہیں تکیہ وہ دھو دیا کریں، کھانا کھلا دیا کریں، اس کی بچی ہوئی پلیٹ کو جا کے دھو دیا کریں، دوسروں کی، اپنی تو ہر کوئی دھو لیتا ہے۔ اپنی پلیٹ دھونے سے نفس روندا نہیں جاتا، ذلیل نہیں ہوتا، دوسرے کی بچی کھچی پلیٹ کو جب دھوتے ہیں نا تو تھوڑا سا نفس روندا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اٹھے دوڑے جب وہ کھا لے، یہ نہیں اسی وقت اٹھا لیں جب 5 بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں، نہ، وہ نفس کو روندنا نہیں، پالنا ہے۔ جب کھا لے، کوئی دوسرے لوگ ہیں، روٹی کے ٹکڑے بچ نہیں جاتے، بولیے ساتھ والا کھاتا ہے تو ٹکڑے بچ گئے نا، اس کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا لے۔ میں تو روندنے کے طریقے بھی بتا رہا، پھر اور کیا کریں، دوسروں کو بیٹھے تو دوسرے جو کیمپ میں ساتھی ہیں ان کے بچے کھچے ٹکڑے اٹھا کے کھا لیا کرو۔ وہ پلیٹ میں اگر کوئی چھوڑ جائیں تو ایک عالمانہ طریقہ ہے، ایک صوفیانہ طریقہ ہے۔ کیا عالمانہ طریقہ ہے؟ اسے بتائیں بھائی صاف کریں، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، پلیٹ کو صاف کریں، کھائیں، بچائیں نہیں۔ یہ عالمانہ طریقہ ہے، رہنمائی کر دی، سنت بتا دی۔ ایک فقیرانہ طریقہ ہے جو بتا رہا ہوں اب دوسرا، وہ یہ کہ بجائے اسے بتانے کے وہ سنت خود پوری کر دو۔ وہ ٹکڑے اور سالن بچ گیا، اٹھ کے اس کے بچے ہوئے ٹکڑے اور اس کے سالن کو صاف کر کے کھا لو، پھر اس کی پلیٹ دھو لو، آپ اس کی دھو دیں، وہ اس کے ساتھ کر لے، وہ اگلے کے ساتھ کر لے، سارے کیمپ میں ایک دوسرے کے لیے کر لو۔ لا ذلول تثیر الارض، کو نفس کو روندنا سیکھیں، اور پھر 10 دن کے لیے نہیں، پھر سال بھر کریں۔ یہ نفس کوئی اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ 9-7 دن میں روندا جائے گا؟ نہیں، یہ تو روندتے رہیں، روندتے رہیں، روندتے رہیں، روندا جائے گا تو پھر جوتتے رہیں، جوتتے رہیں، جوتتے رہیں، پھر پانی دیتے رہیں، ذکر کا پانی دیتے رہیں، پھر پانی دیتے رہیں، پھر دیکھیے کونپلیں اٹھیں گی، معرفت الہی کے پھول اگیں گے، دل کی زمین پھر ایک باغ نظر آئے گی، خوبصورت ہریالی آئے گی آہستہ آہستہ، پھر چھوٹی چھوٹی کونپلیں اٹھیں گی اور وہ کھلیں گی، کھلیں گی، معرفت الہی کی خوشبو اور مہک ہوگی۔
ایسا نظر آتا ہے. یہ ہریالی پھر کونپنے پھر پھوٹنا یہ بھی نظر آتا ہے. یہ بھی میں سچ بتا رہا ہوں نظر آتا ہے. مگر وہ پیچھے سے شروع کرنا پڑتا ہے نا. پہلے ظالم اس بیل کو اس گائے کو روندیں. دیکھتے ہیں اگلے 7 دن کیا کرتے ہیں آپ. پھر صفائیاں کریں, بستر صفائیاں کر دیں, جھاڑو کر دیں. آپ ہی کے احباب میں سے ایک شخص تھا, ہے آپ ہی کے احباب میں سے, میں اسے جانتا ہوں. تو میں نے اس کو دیکھا, آپ ہی کے احباب میں سے ہے, ساتھیوں میں سے. مدینہ پاک جب وہ جاتا تو رات کو مدینہ پاک کے جو ٹوائلٹ ہے مسجد نبوی کے ارد گرد, وہ کپڑے بدل کر وہ جا کے مدینہ پاک کے ٹوائلٹ دھوتا تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا. وہ یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو آپ, ٹوائلٹس ہیں, لیٹرینز, وہ پائپ لے کے نا ملازموں سے لگا کے تو اس کو دھوتا تھا. سارا صفائی کر کے پھر آ جانا تہجد سے پہلے, پھر نہا دھو کے کپڑے بدل کر کے تو ٹھیک اچھا بنا سمرا, پھر بن کے ساروں کے ساتھ آ جانا. یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں. یہ تو ادب میں روندنا ہے. یہ کیا ہے؟ ادب میں روندنا ہے. اب یہ مسائل اور فتاوی کی باب میں تو باتیں نہیں آتی. یہ موضوع ہی اور ہے. یہ موضوع ہی اور ہے. تو کبھی ادب میں اتنا روندا جاتا ہے کوئی بندہ, اتنا روندا جاتا ہے. تو وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ, معرفت الہی کی کھیتی کو پانی بھی نہ دیا اس نے. وہ ڈھونڈو مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةَ فِيهَا, اور بالکل تندرست اور کوئی دبا داغ نہ ہو. تو جب روندا ہی نہیں گیا, جب حل ہی نہیں چلایا, جب کھیتی کو پانی نہیں دیا, اور کھایا پیا بھی خوب ہے اور تن و توانا بھی ہے, تو تندرست ہوگا. ریاضت اور مجاہدہ کی آگ بھڑکی نہیں تو لگے کیسے؟ ریاضت اور مجاہدہ کی آگ بھڑکی نہیں تو لگے کیسے؟ تو آگ سے محفوظ ہے, تواضع اور محبت کی خستگی سے محفوظ ہے, وہ ٹوٹ پھوٹ اور شکستگی سے محفوظ ہے. روحانی مجاہدات میں روندا نہیں گیا. ایسا نفس تلاش کرو تاکہ صحت مند ہو, اکڑا ہوا ہو, توانا ہو, مفتخر ہو, فخر کرے, میں بولے, اس سے میں کی آواز آئے. یہ نفس امارہ تک پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ علامتیں دکھا رہے ہیں مرشد بن کر. کیا؟ اللہ کی طرف سے مرشد بن کر یہ پہچان لو. یہ جب ساری علامتیں سمجھ میں آ گئیں, انہوں نے کہا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ, ہاں اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں, ہمیں ساری بات سمجھ میں آ گئی. علامتیں پہچان لی, کہ ساری علامتیں پہچان لی جب, تو دیکھا کہ یہ علامتیں کس نفس میں ہیں, تو پکڑ لیا جا کہ یہ تو نفس امارہ ہے, یہ نفس حیوانی ہے جو ہم لیے پھرتے ہیں. فَذَبَحُوهَا, پھر اس نفس حیوانی کو جب پہچان لیا اور سمجھ آ گئی کہ یہ ظالم نفس مرے گا تو دل زندہ ہوگا, تو اس کو ذبح کر دیا. ریاضت کی چھری سے, مجاہدے کی چھری سے, تذلل کی چھری سے, عبدیت کی چھری سے, صبر کی چھری سے, مشقت کی چھری سے ذبح کر دیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, اور وہ اس کام کرنے کو تیار نہ تھے. کون ذبح کرتا ہے؟ نفس کی لذتوں کو, نفس کی لذتوں کو. تو آگے چل کے فرمایا اللہ پاک نے جب ذبح کر لیا نفس, تو فرمایا اب جب ذبح ہو جاتا ہے تو نفس کشتہ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے نا نفس, تو امارہ نہیں رہتا, مر کے پھر زندہ ہوتا ہے, وہ لوامہ بن جاتا ہے. پھر لوامہ کو مارا جاتا ہے, وہ مرتا ہے, مر کے پھر زندہ ہوتا ہے, پھر وہ ملہمہ بن جاتا ہے. پھر ملہمہ ذبح ہوتا ہے, وہ مرتا ہے تو مر کے مطمئنہ بن جاتا ہے. مطمئنہ پھر راضیہ سے بدلتا ہے. تو ایک سے دوسرا نفس بدلتا چلا جاتا ہے. جب نفس مر کے ذبح ہو کر بدل کے نفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ کاملہ بن جائے گا, تو نفس جب کامل بن گیا
تو فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اب اس سے دل کو مارو. یہ اس سے بھی اونچا چلا جاتا ہے. جب نفس کامل ہو گیا تو فرمایا اب اس کے ٹکڑے سے مارو، ضرب مارو. اضربو، میں نے کل بتایا تھا نا کہ ضرب کیا تھا، وہ ضرب کیا تھا شعر؟ ضرب، ہزار چشمے تیرے راہ سے پھوٹے، تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب اور ضرب کلیم پیدا. ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. خودی میں ڈوب کے، اب خودی یعنی نفس کو ذبح کر، اتنا ذبح کر کہ یہ بدل کے نفس پلید پاک نفس بن جائے، کامل بن جائے. پھر ضرب کلیم پیدا کر، پھر جس نفس کو یہ نفس لگ جائے گا، مس ہو جائے گا، ضرب، اس کی ضرب سے چشمے پھوٹیں گے، مردہ زندہ ہونے لگ جائے گا. تو یہ مردہ دلوں کو جب یہ نفس چھوئے گا وہ زندہ ہو جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتی، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور جو قلب مردہ رہتے ہیں، جو دل مردہ رہتے ہیں، فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح جامد ہوتے ہیں. کیا؟ وہ پتھروں کی طرح جامد ہوتے ہیں. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں جو دل مردہ رہتے ہیں، جنہیں زندہ نہیں کیا جاتا. فرمایا اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لوگو تمہارے دل اور تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے نکلے. پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھوٹتے ہیں اور ان سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں. پتھروں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے ابل جاتے ہیں، اور وہ دور دور تک خشک ویران کھیتیوں اور آبادیوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے. تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نفس کو مار کے دل کو ایسا زندہ کرو کہ یہ جو پتھر دل ہے اس پتھر کی طرح بن جائے کہ تمہارے دل سے معرفت حق اور فیضان الہی کی نہریں پھوٹ پڑیں. پھر جب دل سے فیضان حق کی، معرفت حق کی نہریں پھوٹتی ہیں تو دور دور تک لوگوں کے دلوں کی کھیتیوں کو سیراب کر دیتی. اور پھر کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ ایسے دل اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ ان سے معرفت حق کی نہریں پھوٹیں اور لاکھوں کھیتیوں کو سیراب کرنے کے قابل بنے. کوئی دل اس جگہ تک تو نہیں پہنچتے، پر ان پتھروں جیسے ہی بن جائیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی ابل پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے چشمے رس پڑتے ہیں. وہ دور دور تک سیراب نہیں کرتے نہ صحیح، پر ارد گرد کی زمین کو تو سیراب کر دیتے ہیں. ارد گرد کی زمین تو سیراب ہو جاتی ہے. پھر وہ رس رس کر ارد گرد چھوٹا سا چشمے سے تالاب سا بھی بن جاتا ہے، اور لوگ آ کے اپنے برتن وہیں سے بھر کے بھی لے جاتے ہیں. ایسے پتھر ہی تو بن جاؤ، ایسے ہی بن جاؤ. تو دلوں کو اتنا زندہ کرو کہ یا تو معرفت حق عشق الہی سے پھٹ پڑیں، عشق الہی سے پھٹ پڑیں اور معرفت الہی کی نہریں پھوٹیں.
جو لاکھوں کروڑوں دلوں کی کھیتیوں کو سیراب کرتی چلی جائیں، اگر دل تمہارے عشق الہی میں خستگی اور شکستگی کے اس مقام تک نہیں پہنچتے کہ معرفت کی نہریں پھوٹیں، تو کم سے کم عشق کی اتنی تپش تو دو، اتنی آنچ تو دو کہ یہ دل کے پتھر پھوٹ جائیں اور کچھ ذکر الہی اور خشیت الہی کی پانی رس جائیں، ارد گرد ہی پانی جمع ہو جائے کہ کچھ لوگ ڈولی بھر کے لے جائیں، برتن بھر کے لے جائیں، ارد گرد کی کھیتی سیراب ہو جائے، کچھ تو ملے کسی کو۔ اور فرمایا کہ تم تو ایسے بھی نہ ہوئے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اگر اس درجے تک بھی دلوں کو نہ پہنچا سکو تو کم سے کم محنت کر کے، ریاضت کر کے اتنا تو بدل دو اپنے دلوں کو اور نفسوں کو کہ وہ ان پتھروں کی طرح ہو جائیں کہ جن پر کبھی لرزہ طاری ہوتا ہے اور وہ خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ کی خشیت سے ان میں اتنی نرمی آ جاتی ہے کہ وہ لرزہ برندام ہو کر لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ تو لوگوں کم سے کم دلوں کو اللہ کی خشیت میں اتنا لرزاں کر لو، خشیت میں اتنا لرزاں کر لو کہ وہ رو پڑیں، لرزہ برندام ہو جاؤ اور اللہ کی خشیت اور خوف میں گر پڑو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر تم کسی کو کچھ دے نہ سکو تو کم سے کم تمہارا حال دیکھ کر کوئی اپنے حال کو سنوار لے گا، تمہارے حال سے کچھ برکت مل جائے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اپنا حال سنوار لے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بھی نہ رہے تو پھر اس کا دل متکبر دل ہے۔ پہلا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اس کو قلب محمدی کہتے ہیں، قلب محمدی کہتے ہیں۔ وہ انوار الہیہ سے منور ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں نور بانٹتا ہے۔ دوسرا دل قلب محفوظ ہوتا ہے، وہ عرفاء کا راسخین کا دل ہوتا ہے، وہ پہلا عارفین عاشقین کا دل ہوتا ہے۔ تیسرا دل قلب خاشع، قلب خاشع جس میں خشیت الہی کا اثر ہوتا ہے، یہ زاہدوں اور صالحین کا، زہاد اور صالحین کا دل ہوتا ہے۔ یہ دل لوگوں کے دلوں پر تھوڑا اثر کرتے ہیں اور ان میں خشیت الہی کی، خوف الہی کی، فکر آخرت کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو ان تینوں حالتوں سے خالی ہیں وہ دل قلب متمرد ہے، قلب متکبر ہیں، وہ سیاہ دل ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے جو قرآن مجید نے فرمایا او اشد قسوہ، ان پر قساوت ہے، اتنے سخت ہو گئے، اندھیرے ہو گئے، سخت ہو گئے کہ وہ کسی اچھے حال کے قابل نہ رہے۔ اس سختی اور قساوت کو توڑنا ہے، اس پر محنت کرنی، اس پر ریاضت اور مجاہدے کی بھٹی میں ڈال کر، ریاضت اور مجاہدے کی بھٹی میں ڈال کر اس کو خستہ کرنا ہے، پھر شکستہ کرنا ہے۔ یہ سبق ہوئے اس مقام کے موضوع کو، مضمون کو مکمل کیا۔ اب سورہ انفال انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج ذرا نماز عصر جلد اپنے وقت پڑھ کے چاہتا ہوں کہ آپ کو وقت زیادہ ملے تاکہ وہ نشست کر سکیں جس کا ذکر شروع میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔